ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کا آج 5واں دن ہے۔ تاریخ ہے 4 مارچ 2026 اور آج کی کچھ اہم اپڈیٹ ہے، کچھ ضروری نیوز ہے جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے حوالے سے 5 اہم ترین خبریں ہیں اس ویڈیو میں، جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے حملے میں ایران کا ایک جنگی جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے، لیکن امریکہ نے ایران کے اس جہاز پر مڈل ایسٹ میں حملہ نہیں کیا، ایسے علاقے میں حملہ کیا جو دوسرے ملک کے لا کا وائلیشن مانا جائے گا، دوسرے ملک کے قانون کی خلاف ورزی مانی جائے گی۔ لیکن امریکہ نے یہاں پر بھی دادا گیری سے کام لیا اور انڈین سی سے، بحر ہند سے جانے والے ایران کے ایک وار شپ کو سری لنکا کے سمندری حدود میں امریکہ نے سمندر میں ڈبو دیا ہے، غرق کر دیا ہے۔ ایران کا ایک جنگی جہاز بحر ہند سے فوجی مشق کر کے واپس لوٹ رہا تھا اور یہ ایران کی طرف جا رہا تھا، چابہار کی سائیڈ میں جاتا بحر ہند سے، اور جیسے ہی یہ جنگی جہاز سری لنکا کے سمندری حدود میں پہنچتا ہے، سری لنکا کے ساحل سے صرف 40 کلومیٹر دور تھا اور وہ سری لنکا کا واٹر ہے، وہ سری لنکا کا سمندری حدود ہے، وہاں امریکہ نے اس جہاز پر حملہ کیا، دھماکہ ہوا اور پورا وارشپ سمندر میں ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی سری لنکا کی نیوی کو، ایئر فورس کو خبر ملتی ہے، سری لنکا کی نیوی، وہاں کی ایئر فورس اور آرمی ریسکیو آپریشن شروع کرتی ہے، اور خبر ہے کب تک 32 کو زندہ بچایا گیا ہے، 70 سے زیادہ کی ہلاکت ہو چکی ہے اور 78 ابھی بھی غائب ہیں، پتہ نہیں چل پا رہا ہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہے۔ اور اس واقعہ کے ہو جانے کے بعد امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے اس حملے کی، اس واقعہ کی ذمہ داری لی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ انڈین سی سے ایران کا یہ وارشپ، یہ جنگی جہاز، ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پر حملہ جا رہا تھا، پیچھے سے یہ ٹارگٹ کرنے والا تھا، انڈین سی میں موجود تھا، اس لیے امریکہ نے حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے کیسے حملہ کیا؟ کیونکہ سامنے سے کوئی جنگی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا، تو جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آبدوز کے ذریعے، یعنی سمندر کے اندر پانی کی سطح کے نیچے آبدوز اسی کو کہا جاتا ہے، تو آبدوز بھیجا امریکہ نے، اور جہاں یہ جہاز تھا وہاں آبدوز آتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اور پھر اس جہاز کا جو انجن تھا، انجن نے کام کرنا بند کر دیا اور دھیرے دھیرے پورا جہاز ڈوبنے لگا، اور اب پورا جہاز ڈوب چکا ہے۔ اتنی بڑی ہلاکت ہوئی ہے اور امریکہ نے ایران پر ایک بڑا حملہ کیا ہے، ایران کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کی حکومت کی طرف سے آفیشیلی ابھی اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ امریکہ نے سری لنکا کے سمندری حدود میں ایران کے وارشپ پر یہ حملہ کیسے کر دیا، امریکہ کو کس نے یہ خبر دی کہ ایران کا ایک جنگی جہاز انڈین سی سے ادھر آ رہا ہے۔ ادھر امریکہ کا جو سب سے طاقتور ایئر کرافٹ کیریئر، جس کو ابراہم لنکن کہا جاتا ہے، وہ ایران کے حملوں کی وجہ سے 500 کلومیٹر پیچھے ہٹ چکا ہے۔ یہ جہاز 200 کلومیٹر کے فاصلہ پر تھا، اور جب 2 دن پہلے ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، ابراہم لنکن کے رن وے کو نقصان پہنچایا، یہاں کئی جنگی جہاز میں آگ لگی، تو اس کے بعد یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ایران کے علاقے سے 500 کلومیٹر پیچھے ہٹ چکا ہے، اور اس کے بعد شاید ایران کا یہ منصوبہ رہا ہو دوسری سائیڈ سے جہاز کو بھیج کر اس پر حملہ کرنے کا، لیکن اس جہاز کے پہنچنے سے پہلے ہی سری لنکا کے سمندری حدود میں ایران نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر آئی ہے ایران کے ذرائع سے، فارس نیوز ایجنسی نے یہ خبر شائع کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 5 دنوں کی لڑائی میں ایران نے جس طرح امریکہ کی آرمی پر حملہ کیا ہے، امریکہ کے فوجی اڈوں کو نقصان پہنچایا ہے، اسی طرح امریکی ایمبیسی پر ایران نے جس طرح حملہ کیا ہے، جیسے ریاض میں امریکی ایمبیسی پر ایران نے حملہ کیا، دبئی میں امریکی ایمبیسی پر حملہ ہوا ہے، کویت میں امریکی ایمبیسی پر حملہ ہوا ہے، اس کے علاوہ پورے مشرق وسطیٰ میں تقریباً 19 سے زیادہ امریکی فوجی اڈے پائے جاتے ہیں، اور ان تمام کو ایران نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ کئی فائٹر پلین امریکہ کا گر کر تباہ ہو گیا ہے، تو مجموعی طور پر $2 ارب سے زیادہ کا امریکہ کا اب تک ایران کے حملے میں نقصان ہو چکا ہے۔ ایک تیسری خبر ہے، اور یہ خبر بھی بہت بڑی ہے، کہ ایران نے ترکی پر حملہ کر دیا ہے، ترکی پر ایران نے میزائل داغ دیا ہے،
اور ترکی میں جانے والا یہ میزائل کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکا، اس میزائل کو روک دیا گیا اور ناٹو کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس میزائل کو انٹرسپٹ کیا۔ لیکن اس واقعہ کے بعد ترکیہ کے فورن منسٹر نے فوری طور پر ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی سے بات چیت کی اور ترکی نے کہا کہ ہم ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ترکی پر ایران کی طرف سے اس طرح کا حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایران ترکی پر بھی حملہ کرے گا، ترکی کو نشانہ بنائے گا، تو پھر ترکی اب بدلہ لے گا، ترکی حملے کو برداشت نہیں کرے گا، ترکی اس بات کو سیریس لے گا کہ اس کی سرحد میں کسی دوسرے دیش کا میزائل آ جائے، اس کو نشانہ بنایا جائے۔ اور ایران نے خود ترکی پر یہ حملہ کیا یا کسی اور طرف سے ایران کی طرف میزائل گیا تھا، ابھی تک یہ پورا سچ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اس کے بعد تل ابیب پر ایران نے زبردست میزائلوں سے حملہ کیا ہے، ادھر حزب اللہ کا میزائل حملہ بھی جاری ہے اور ایران نے میزائلوں کی 17ویں کھیپ جو اسرائیل کی طرف پھینکی ہے، 17ویں کھیپ سے ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے تو تل ابیب کو ٹارگٹ کیا ہے، سینٹرل اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہے، نارتھ اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے، یروشلم اور حیفا کو، اس کے علاوہ گلیلی کو، اور ان تمام شہروں میں اسرائیل کے لگاتار سائرن بج رہے ہیں، لوگ شیلٹر ہاؤس میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو آئی ڈی ایف باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل پر ہونے والے تازہ میزائل حملے میں تباہی ہوئی ہے، کئی عمارتوں کو آگ لگی ہے، کچھ تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 سے زیادہ اس تازہ میزائل حملے میں زخمی ہو گئے ہیں، مرنے کی اطلاعات فی الحال سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ایران کے میزائل حملے میں اسرائیل میں زخمی ہونے والوں کی تعداد ٹوٹل 1000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ حزب اللہ نے بھی پوری قوت کے ساتھ اسرائیل پر میزائل حملہ کیا ہے۔ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ نے میزائل سے حملہ کیا۔ لبنان کی سرحد پر اسرائیلی آرمی کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس ہیڈ کوارٹر کو حزب اللہ نے نشانہ بنایا اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس میزائل کو روکنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے پورا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ تباہ ہو گیا ہے اور اسرائیلی آرمی کے مارے جانے کی بھی خبر ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس خبر کو بھی کنفرم نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی میڈیا نے یہ خبر ضرور کنفرم کر دیا ہے کہ حزب اللہ کے میزائل کو روکنے میں ناکام رہا اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور اس نے ہیڈ کوارٹر کو جا کر سیدھے ہٹ کیا، نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایک خبر شائع کی ہے اور ایران کی میڈیا نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ قم میں جو اسمبلی آف ایکسپرٹس کی آفس ہے، یعنی جس طرح ممبران پارلیمنٹ کے بیٹھنے کی جگہ کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، اسی طرح اسمبلی آف ایکسپرٹس جو 88 فقہا پر مشتمل مجلس ہوتی ہے، جس کو مجلس خبرگان کہا جاتا ہے، جو اراکین ایران کے سپریم لیڈر کو طے کرتے ہیں، چنتے ہیں، تو ان کا جو دفتر ہے جہاں تمام اراکین بیٹھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اس پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اور حملہ کر کے اس عمارت کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ وہاں کی تصویریں سامنے آ چکی ہیں، آپ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کا یہ جو دعویٰ تھا کہ میٹنگ چل رہی تھی، اجلاس چل رہا تھا، یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا، یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی ہے اور اس خبر کے پیچھے کچھ بھی سچائی نہیں ہے۔ تو یہ تازہ ترین رپورٹ ہے آج کے بارے میں جو میں نے آپ سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے پریس کانفرنس کر کے خطاب کیا ہے اور پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا ہے کہ ایران کا ہونے والا حملہ یا ایران کی جوابی کارروائی پہلے دن کے مقابلے میں کافی کم ہو چکی ہے۔ ڈیفنس منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ پہلے دن جس طرح ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر جوابی کارروائی کی تھی، پہلے دن جس طرح ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں کو، ایسٹس کو نشانہ بنایا تھا، اس طرح کی کارروائی اب ایران کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ امریکی ڈیفنس منسٹر کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے خلاف ایران کی کارروائی میں 86% کی کمی آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے دن امریکہ کا جتنا نقصان ہوا تھا، اب ایران کے حملے میں امریکہ کا اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ امریکی ڈیفنس منسٹر کی طرف سے کہا گیا اور اس کا مطلب یہ ہے امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایران اب کمزور پڑ رہا ہے، ایران میں امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنے کی صلاحیت اب نہیں بچی ہے اور اگلے 1 سے 2 ہفتے میں ایران پورے طور پر سرنڈر کر سکتا ہے، سر جھکا سکتا ہے، وہاں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ
امریکہ کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ ہم لمبی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں اس جنگ کو ختم کر دینا ہے، لیکن ہم اپنا حملہ دھیرے دھیرے کر رہے ہیں تاکہ لڑائی لمبی چلے اور لمبے عرصے تک ہم اسرائیل اور امریکہ کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حملہ کیا اور ہم بھی ایک ساتھ حملہ کر کے اپنی پوری جنگی طاقت کا استعمال کر دیں، تو ایسا ایران کی جنگی پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ ایران کی جنگی پالیسی یہ ہے کہ دھیرے دھیرے امریکہ اور اسرائیل کو نشانہ بنانا ہے اور دھیرے دھیرے خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کرنا ہے۔ ابھی تک ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جن ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے وہ صرف 10 سے 15% ہی ہتھیار ہے۔ اصل ہتھیاروں کا استعمال کرنا ابھی باقی ہے اور آگے ہم ان کا استعمال کرتے رہیں گے۔ امریکہ اسرائیل یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں یا ہم بدلہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ ادھر ابنائے ہرمز میں ایک اور امریکی ٹینکر کو ایران نے حملہ کر کے غرق کر دیا ہے، سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ ایران کے حملے کے بعد آئل ٹینکر سے آگ اٹھنے لگی، وہ پورا آگ کے شعلے میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی 3 آئل ٹینکر کو ایران نے تباہ کر رکھا ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں، اور آج ایک اور آئل ٹینکر کو تباہ کر دیا، اور یہ ٹھیک اسی وقت ہوا۔ ادھر سری لنکا سے بحر ہند سے یہ خبر آتی ہے کہ ایران کا وارشپ ڈوب رہا ہے۔ سری لنکا کے سمندری حدود میں اس پر حملہ ہوا ہے۔ 180 سے زیادہ ایرانی آرمی وہاں موجود تھی، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ خبر آتی ہے کہ ابنائے ہرمز کی طرف گلف آف عمان میں امریکہ کے آئل ٹینکر پر ایران نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ جو ٹینکر ہے ڈوبنے لگا، وہاں آگ لگنے لگی اور اس کو بچانا پوسیبل نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے، ہمیں دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے، اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔